بدر کا میدان گرم ہے، صحابہ کی تعداد ہے صرف 313، اور اس کے مد مقابل جو لشکر ہے وہ ہے 1000 سے زیادہ۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 1000 لشکر کے پاس، کافروں کے پاس تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ڈھال بھی ہیں، نیزہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں۔ وہ سب نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے تندرست ہیں، اور ساری چیزیں، آلات حرب، جنگ کا ہر سامان ہے ان کے پاس۔ اور ان کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 313۔ اور یہ 313 کون ہیں؟ جوان، بوڑھے اور کچھ بچے جب ملائے گئے اور ان کی گنتی تب جا کر ہوتی ہے 313۔ اور ان 313 لوگوں کے پاس، ان 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ آلات حرب کا حال یہ ہے کہ کسی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن چھوڑنے کے لیے تیر نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے لیکن کافروں کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں ہے۔ وہ تلوار چلائے لیکن کافر جب اس پر حملہ کرے تو اپنا بچاؤ کس سے کرے؟ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈھال ہے تو چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، پھر بھی جنگ ہے، لڑ رہے ہیں۔ ذرا آپ نے غور کیا ہے، یہ کوئی مقابلہ تھا کہ ایک طرف 1000 سے زیادہ اور ایک طرف 313، ایک صحابی کے اوپر 3 سے زیادہ لوگ، اور اس کے پاس ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہے۔ کون سی چیز ہے جو ان 313 صحابہ کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر رہی ہے اور ان سے لڑنے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ وہی ایمان ہے، یہ اسی ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں ہے زمین پر۔ بدر کے میدان میں ایک جانب آپ نے اپنی پیشانی کچی زمین پر رکھ دی ہے اور سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں سجدے میں، اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میرے چند صحابہ، یہ 10 سال مکے کی زندگی میں میرے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے مجبور کیا ہے۔ یہ میری 10 سال کی، 13 سال کی یہ میری مکے کی محنت، اے میرے پروردگار، میری 13 سال مکے کی محنت کے بعد یہ 313 لوگ اسلام لائے ہیں، یہی میری جمع ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا سرمایہ ہے، یہی 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں نے نچوڑ کر تیرے سامنے پیش کر دیا۔ الہ العالمین، اگر یہ 313 مسلمان آج ہلاک ہو گئے، مجھ پر ایمان لانے والے مٹ گئے، یہ 313 اگر آج ختم ہو گئے، ان 313 کو اگر آج برباد کر دیا گیا، ان کو کافروں نے اپنے حملے میں شکست دے دی، اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے، لن تعبد بعد اليوم، اے اللہ آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہوگی، آج کے بعد پھر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، آج کے بعد پھر اس زمین پر کبھی سجدہ نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کی ندا آج کے بعد نہیں آئے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک تیرا نام، تیرا دین باقی رہے تو ان 313 مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہ میری 13 سال کی محنت کا نتیجہ ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ یہ نبی کی اس وقت کی دعا بھی تھی جو سجدے میں آپ نے پڑھی تھی، سجدے میں اکیلے اور تنہا سجدے میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں، مانگ تو یہ رہا ہے لیکن دوں تو کیسے دوں، مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی
पानी खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है, खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है। ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूँ। कहा क्या मसला पूछती? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूँ जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है? सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है, कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है। वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो इमाम अहमद इब्न हंबल कश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहां से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहां खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फलां का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का जवाब। जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हंबल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई
کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے۔ یہ 313 صحابہ جو لڑے، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی۔ کون سی؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی۔ ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو۔ صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی۔ وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ اور جیتے، ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اور وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں، اٹھا پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے کہتا ہے، اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دن سے یہ ہے بات، بھائی جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس، بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن اب میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، وہ کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی، بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اب ان کو کیا بولیں ہم۔ وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے، سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000 اور جیتے۔ کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر۔
جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسے ہی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے۔ ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہلکی سی کھرونچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا، اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو۔ اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا، میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں۔ جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان، میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہیں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ یہ دعا اس کے منہ سے نکل ہے۔ ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہو گئی تقریر ختم، جاؤ۔ اب 1 سال کے بعد جب جرجی صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے، کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے، 313 لوگوں کو نکال کے لائے، 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی، سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ 1000 کا لشکر سامنے، اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار، ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں؟ اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو، بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے، ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے۔ اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر، اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے، شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے، بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو، دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی۔ بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔ ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی
اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں، یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام۔ ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا، اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی۔ ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں، تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو، تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے، تب بنیں گے۔ سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے، نہیں ہو سکتا۔ یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے۔ تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ، سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے۔ آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے، آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں، جمعے کا خطبہ دینا ہے، آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے، لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے، اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے، آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، جائز ہے، لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما، اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے، اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے۔ اس نے یہ دعا نہیں کی، اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں، اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں، میرا شوہر ہے جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی، میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے، اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا، اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی
کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے. چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ, اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو, وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکے. جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا, ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. سوچو, ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو. حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں, یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں. جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں, اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے, زمین پر, اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا. کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا, سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں. بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں, پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے. نہ بیوی کو دیکھ رہے نہ بچے کو دیکھ رہے, چلے چلے جا رہے ہیں. ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما, پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا, پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے. تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو, کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کی رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا. آنکھیں چڑھا لی, نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے. اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا.